پیرنٹس بھی، اساتذہ اسکول میں بھی، اور ایون مسجد میں بھی خطبے میں اس کی کاز نہیں بتائی جا رہی، بس یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہو رہی ہے اور بند کر دو. ایسے نہیں بند ہوگی. اس کو اس نص کو پکڑنا پڑے گا جس کی وجہ سے شروع ہوتی ہے. غیبت کسی کے بارے میں ایسا سچ بول دینا ہے کہ جو وہ عیب وہ رکھتا ہو مگر وہ اس جگہ موجود نہ ہو جہاں وہ بولا گیا ہے. لیکن بولا تو سچ ہے نا. جی تو سچ بولا گیا نا. تو غیبت کچھ جگہوں پہ الاؤ بھی ہے، ٹھیک ہے، کچھ جگہوں پہ. فار ایگزامپل آپ کسی سے بزنس کرنے والے ہیں تو اسلام میں اس کی بیسس بتائے نا کہ نفسیات سمجھیں کہ کس موقع کے اوپر. جب تک آپ یہ اس کی الاؤنس نہیں سمجھیں گے تب تک اس کی ڈس الاؤنس کے پیچھے کازیشن نہیں پکڑ سکیں گے. اگر کسی بندے کی شادی ہونے والی ہے ایک خاتون سے، اور خاتون کو بتایا جانا چاہیے کہ اس مرد کے اندر میں اس ایپ کو جانتا ہوں، تو اس وقت غیبت فرض ہے، ٹھیک ہے. اب جب اگر ایک بندے کی انیویٹیبل کوئی ہائی سٹیکس ریلیشن شپ نہیں ہے اس طرح کی، بزنس کی یا شادی کی، تو پھر آپ غیبت نہیں کریں گے. آپ سمجھنے کی کوشش کریں غیبت کیا ہے. اب یہاں سے آپ کو سمجھ آ جائے گی، نقشہ کلیئر ہو جاتا ہے. غیبت بیسکلی ایسا عیب اس بندے کے بارے میں بیان ہو جائے کہ جس بندے کو اپنے ڈیفینس کا موقع نہ ملے، ٹھیک ہے. اب ڈیفینس کا موقع کیوں نہیں ملے گا؟ وہ موجود ہی نہیں ہے. اب ایک بندے کا ڈیفینس کا موقع ہی نہیں مل رہا، اس کے ہاتھ پیر باندھے ہوئے آپ نے، اور اس کو آپ نے اس کی ریپوٹیشن مسمار کر دی، تو یہ بہت ہی بڑی ناانصافی ہے اس بندے کے ساتھ، بہت ہی بڑی ناانصافی. سو نبی اسلام نے بھی اسی طریقے سے اشارہ فرمایا کہ وہ موجود نہیں ہے، وہ اپنے ڈیفینس کے لیے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، اور تم نے اس کے بارے میں بیان جاری کر دیا. یہاں تک کہ اتنی زیادہ، اتنا بڑا مسئلہ ہے غیبت، اتنا بڑا کہ میں حیران ہوں کہ یہ مسجد کے ممبر سے لے کے اسکول کے اس پوڈیم سے بیان کیوں نہیں ہو رہا. کہ ایک دفعہ ایک صحابی نے آ کے حضرت عمر کے پیر پکڑ لیے، امیر المومنین تھے اس وقت، علی بن ابی طالب ساتھ کھڑے تھے، اور چیخو پکار شروع ہو گیا کہ میرا کفارہ کرا دیں، کس طریقے سے مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، روئی جائے. حضرت عمر نے اس کو کندھوں سے پکڑا، اٹھایا کہ ایسا کیا روتا ہے، ایسا کیا کرا ہے جو مجھ سے کفارہ پوچھ رہا ہے، اسے مجھ سے زنا ہو. صحابی بھی ششدر کہ ایسا کیا واویلا تھا. حضرت عمر نے کہا کہ تو روتا تو ایسے تھا جیسے تو غیبت کر رہا ہو. یہ سمجھنے کی کوشش کریں اسلام میں غیبت تو کس پیڈسٹل پہ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے دیکھا ہے اس معاملے کو. غیبت اتنی بڑی اور اتنی گندی ایک حرکت ہے کہ جس سے تیزاب کی طرح اخلاقیات باقی کی ساری ختم ہو جاتی. جس کے پیچھے کاز کیا ہے یہ سمجھ لیں. اس کے پیچھے کاز ہے ڈر. لیک آف کریج لیڈز ٹو دس ایونٹ. کہ آپ جو بھی اس بات کو غور سے سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں. جب آپ شجاعت کا، جو بھی پیرنٹس اپنے بچوں کو شجاعت کے درس نہیں دیں، کریجس پروجیکٹس میں ٹرین نہیں کریں گے، ان کے بچے غیبت کرنے میں مجبور ہو جائیں گے. یاد رکھیے گا اس سے اگلا لیول پھر تہمت کہا جاتا ہے. تہمت ہوتی ہے کہ جو چیز بندے میں عیب ہے ہی نہیں وہ میں نے بتا دیا کسی کو.